بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخرکار محمد بن سلمان کی سربراہی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک مکہ معاہدے کے نام سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایگریمنٹ اصل میں تینوں ممالک کے درمیان ایک ڈیفنس کوآپریشن کا، یا آپ کہہ لیں کہ دفاعی لحاظ سے تینوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے۔ اس کا مین پرپس یہ ہے، مین پرپس، اگر آپ صرف مین پرپس کے اوپر جائیں، باقی جو اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، پریس ریلیز ہے، اس کے اندر بہت ساری تقریریں ہیں، لوگ اس کے اندر لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں، مین جو اس کا پرپس ہے اس کے اوپر آ جائے۔ مین پرپس یہ ہے، تینوں ممالک کا آپس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے، تینوں ممالک کے درمیان جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک ملک کے اوپر حملہ تینوں ملکوں کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ یہ اس کا مین پرپس ہے، یہ اس کا مین مقصد ہے کہ کسی ایک کے ملک کے اوپر حملہ، فرض کریں پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں ملکوں کے اوپر حملہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور ترکی کے اوپر بھی حملہ ہو گیا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نیٹو کا جو ایک ڈیفنس کا الائنس ہے، بالکل اسی طرز کے اوپر یہ تینوں ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہ ویژن کس نے دیا، یہ سوچ کس نے دی؟ دیکھیں، یہ ہے ایک بہت بڑا سوال۔ کیا یہ سوچ شہباز شریف نے دی؟ کیا یہ سوچ نواز شریف نے دی؟ کیا یہ سوچ جنرل عاصم نے دی؟ کیا یہ سوچ آصف علی زرداری نے دی؟ یہ اصل میں جو محمد بن سلمان اور ترک صدر طیب اردگان، انہوں نے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کر رکھی ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ انٹریکشن کر رکھا ہے، ان کی عمران خان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے، اور عمران خان نے پہلی بار یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، عمران خان نے پہلی بار یہ آئیڈیا دیا تھا۔ ان دنوں میں کیونکہ بہت سارے چیلنجز تھے، ان دنوں کے اندر بہت سارے، عمران خان جب گورنمنٹ کے اندر موجود تھا تو عمران خان نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ ان دنوں میں بہت سارے چیلنجز تھے، ان دنوں میں بہت سارے معاملات تھے، ان دنوں کے اندر آگے نظر آ رہا تھا کہ جس طریقے سے حالات بننے ہیں، اور عمران خان نے بتا دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عمران خان نے نہ صرف ایران کے اوپر حملے کے بارے میں پریڈکشن کر دی تھی، بلکہ بتا دیا تھا کہ افغانستان کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے گی تو افغانستان کے بعد امریکہ اسرائیل اور ٹارگٹس ڈھونڈیں گے اور طرف جائیں گے۔ اس وجہ سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے فوراً ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا ہے، اور ڈیفنس ایگریمنٹ آپ کو ایک طرح سے سیکیورٹی، ایک طرح سے آپ کو آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فراہم کرے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ عمران خان نے ویژن دیا تھا، عمران خان نے سوچ دی، اور اسی کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے آج محمد بن سلمان نے بھی اور ترک صدر طیب اردگان کی جانب سے بھی یہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے محمد بن سلمان کی شہباز شریف کے ساتھ اور جنرل عاصم کے ساتھ، دیکھیں، اگر پرنسپل طریقے سے دیکھا جائے، اصولی طور پر دیکھا جائے، یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر، کیونکہ ڈیفنس کے لحاظ سے بات کی جائے، اگر آپ دیکھیں سعودی عرب کی پوزیشن، سعودی عرب کا جو اس وقت اسٹرینتھ ہے، سعودی عرب نو ڈاؤٹ پیسے کے لحاظ سے ایک بڑا امیر ملک ہے۔ یہاں تک بات ہے ترکی کی، ترکی بھی ٹھیک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، امیر ملک ہے، لیکن اگر ڈیفنس کی بات کی جائے، اگر اس حوالے سے دفاعی صلاحیت کی بات کی جائے، اگر ڈیفنس اور جو دفاعی طاقت ہے اس لحاظ سے بات کی جائے، تو پاکستان کی جو طاقت ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس جو اتنا بڑا ڈیفنس کا میکینزم اور سیٹ اپ ہے، اور اس کی ابھی ریسنٹ اگزامپل ہم نے دیکھی، جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑا ملک اس کو اڑا کے رکھ دیا، اس کو فرق کر دیا، اس کو لکیریں نکلوا دیں اس کی ناک کے، اور بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ انڈیا اور
نریندر مودی. تو یہ جو پاکستان کی طاقت ہے، پاور ہے، یہ جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے، دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ معاہدہ، یہ تمام تر ڈیولپمنٹس، یہ اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے چاہیے تھے، لیکن پاکستان میں کرنے کے بجائے ان لوگوں نے سعودی عرب کو چوز کیا، سعودی عرب کا انتخاب کیا. تو یہ پہلا مسئلہ یہاں پر کریٹ کر دیا گیا. سعودی عرب اور محمد بن سلمان نے جب عمران خان کا دور تھا وہ پاکستان کے اندر آئے، پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے عمران خان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ملاقاتیں کی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر عمران خان کے ساتھ میٹنگز کی، اور وہیں پر یہ محمد بن سلمان آخر کار شورٹی دینے پر مجبور ہوئے جب عمران خان نے ان کے سامنے یہ آئیڈیا رکھا. عمران خان نے جب ان کے سامنے یہ سارا کانسیپٹ رکھا کہ اس طرح سے ہمیں مستقبل میں، فیوچر میں چیلنجز کا سامنا ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے ہیں، تو محمد بن سلمان نے اسی وقت کہا تھا کہ ہم نے کل نہیں، آج اس کے اوپر کرنا ہے، آج ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے. لیکن شاید قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور یہ وقت نے موقع نہیں دیا، جس کی وجہ سے عمران خان کو نکال دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، اور وہ جو ایک نادر موقع تھا وہ ضائع کر دیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کو سالو کرنے کے لیے، اب اس کو حل کرنے کے لیے آخر کار سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ معاہدہ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ، سعودی عرب کے اوپر حملہ، ترکی کے اوپر حملہ، اور سعودی عرب کے اوپر حملہ، باقی دونوں ملکوں کے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو یہ اب ایک معاہدہ ہو گیا ہے جس کے مطابق اب چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن جو اصل جو آئیڈیا، ویژن، سوچ، اپروچ جو کہ عمران خان کی جانب سے دی گئی، عمران خان نے یہ سوچ اور اپروچ یہ آگے ان کے سامنے رکھی، ترک صدر طیب اردگان کے سامنے بھی، محمد بن سلمان کے سامنے بھی. تو وہاں پر شہباز شریف کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہاں پر آپ سمجھیں کہ شہباز شریف کو ایسے ہی ایک فارم 47 کا وزیر اعظم تصور کیا جاتا ہے، اور شہباز شریف کو ایک جعلی اور ایک نالائق اور ایک غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر اعظم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے. اس لیے کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اس طرح سے ان کو عزت نہیں دی گئی، کوئی اس طرح سے معاملہ ان کے لیے نہیں کیا گیا. اور یہی اگر آج عمران خان ہوتا تو عمران خان نہ صرف پاکستان کے اندر ان کو بلاتا، پاکستان کے اندر ان کو کال کرتا، بلکہ یہ معاہدہ پاکستان کے اندر ہوتا، جس کی وجہ سے جو اس کا امپیکٹ ہے وہ دنیا کے اندر اور زیادہ ہوتا. تو محمد بن سلمان نے اسی چیز کے مطابق شہباز شریف کو کہا جو تمہارا یہ سٹیٹس ہے، عمران خان اصل میں عوامی وزیر اعظم ہے، جاؤ جا کے اس کو رہا کرو.